اچھا، یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ پاکستان میں تشدد کی کیا عورتوں کے اوپر صورتحال ہے۔ اس تشدد کو کم کرنے کے لیے اور اس کے خاتمے کے لیے عالمی اور ہمارے ملک کی سطح کے اوپر کافی کوششیں ہو چکی ہیں۔ عالمی سطح کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاہدے اور پالیسیاں بن چکی ہیں جس کا بہت سارے ممالک جس کا حصہ ہیں اور جس پر عمل درآمد کرانا تمام ممالک کی ذمہ داری ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا ایک معاہدہ بنا تھا بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن 1995 میں۔ دنیا میں یو این نے، یونائٹڈ نیشنز نے عورتوں کے حقوق کے اوپر، عورتوں کی ترقی کے لیے 4 بڑی کانفرنسیں منعقد کروائی ہیں، جس کا آغاز 1975 میں ہوا تھا۔ اس سلسلے کی چوتھی کانفرنس 1995 میں بیجنگ میں کروائی گئی تھی، اور اس کانفرنس میں عورتوں کی ترقی اور ان کی امپاورمنٹ کے لیے ایک ایکشن پلان بنایا گیا تھا۔ اس ایکشن پلان میں ایسے تمام اقدامات کا ذکر کیا گیا ہے جس سے کہ عورتوں کی ترقی اور اس میں ممکن ہو سکے، اور اس میں تمام ممالک کی حکومتوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائیں، ایسے قوانین بنائیں، سارے ایسے اقدامات کریں جس سے کہ عورتوں کے مسائل ختم ہوں، صنفی برابری ممکن ہو اور ہر قسم کا امتیاز ختم ہو۔ تو یہ ہے بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن 1995۔ اس میں پاکستان نے بھی دستخط کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی بھی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اقدامات لے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا ایک معاہدہ ہے کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن آن ویمن، سیڈو، جو کہ 1989 میں بنایا گیا اور 187 ممالک اس کے ممبر ہیں۔ پاکستان نے 1996 میں اس پہ دستخط کیے ہیں، اور وہ تمام ممالک جنہوں نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے قوانین اور پالیسیاں بنائیں کہ جو عورتوں کے خلاف امتیاز کا خاتمہ کریں اور ان کی برابری کو ممکن بنائیں۔ نہ صرف سرکاری ادارے بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تمام غیر سرکاری ادارے، پرائیویٹ ادارے اور ایسے ساری تنظیمیں اور اداروں پر بھی یہ لازم کیا جائے کہ وہ عورتوں کے خلاف امتیاز کو ختم کریں۔ سیڈو عورتوں کی برابری کے حوالے سے خاص اس لیے ہے کیونکہ یو این کے باقی تمام کنونشنز میں اس عورتوں کے ساتھ امتیاز کو ختم کرنے کی شقیں موجود ہیں، لیکن یہ سیڈو خاص طور پہ صنفی برابری پر مبنی ہے، اور اس میں عورتوں کے خلاف ہر قسم کے امتیاز کے خاتمے کے اوپر آرٹیکلز موجود ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ایک بہت بڑا معاہدہ، عالمی معاہدہ ہے ایس ڈی جی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں۔ یہ کوئی 17 گولز ہیں۔ یہ ایک طرح سے گلوبل اور ایکشن پلان ہے کہنا چاہیے، کہ جس میں جتنے بھی ممالک نے اس کے ممبرز ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں، وہ ان پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں، اور اس کا مقصد پوری دنیا سے غربت کو ختم کرنا، صنفی برابری کو ممکن بنانا اور امن کو قائم کرنا ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں اس کا جو 5واں گول ہے وہ صنفی برابری پر مبنی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہر ملک میں جو اس کے ممبر ہیں اس میں صنفی برابری ممکن بنائی جائے، عورتوں کے خلاف تشدد کو ختم کیا جائے، امتیاز کو ختم کیا جائے، اس میں ان ساری پریکٹسز کو جو کہ نقصان دہ ہیں، جو ثقافت کے نام کے اوپر بھی کی جاتی ہیں عورتوں کے ساتھ، مثلاً کہ کم عمری کی شادی ہے، زبردستی کی شادی ہے، یا اور جسمانی قسم کا تشدد ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ عورتوں کی ان پیڈ ورک کو، لیبر کو ریکگنائز کیا جائے، اور ان کو صحت اور تعلیم کی اور تمام جو بنیادی ضروریات ہیں اس کی فراہمی ممکن بنائی جائے۔ سماجی سطح کے اوپر اور سیاسی سطح کے اوپر ان کی برابر کی شرکت کو ممکن بنایا جائے، اور یہ کرنے کے لیے حکومتیں جو ہیں وہ قوانین بنائیں، اپنی پالیسیاں بنائیں، ادارے بنائیں۔ ویسے تو یونائٹڈ نیشنز کے اور بہت سارے ایسے معاہدے ہیں جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں جو تشدد کے اوپر بھی ہیں، تشدد کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی خاص طور پہ بنائے گئے ہیں۔ ان تمام جو معاہدے ہیں ان کے بنانے کا ایک مثبت نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بہت سارے ممالک نے اپنے ملک میں، اپنے آئین میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں جس سے کہ صنفی برابری کے اوپر قوانین بنائے گئے، یا ان کی پہلے سے موجود قوانین اور پالیسیوں کے اندر صنفی برابری کو ممکن بنایا گیا۔ اگر ہم پاکستان کے آئین کا جائزہ لیں تو اس میں سب سے پہلے آرٹیکل 25 جو شہریوں میں برابری کو ممکن بنانے کے لیے ہے، یہ کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں، اور ان میں صنف کی بنیاد پہ کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ کوئی بھی نہیں روکے گا ریاست کو کہ وہ
عورتوں کی ترقی اور امپاورمنٹ کے لیے، خاص طور پہ عورتوں اور بچوں کی ترقی اور ان کی امپاورمنٹ کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے خاص اقدامات کرے۔ اسی طرح سے ایک آرٹیکل ہے 25A جو کہ کمپلسری ایجوکیشن کے اوپر ہے، یعنی یہ ریاست جو ہے وہ شہریوں کی کمپلسری اور فری ایجوکیشن کے لیے اقدامات کرے گی۔ اسی طرح سے دوسرا آرٹیکل ہے 25A رائٹ ٹو ایجوکیشن کے اوپر، یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے کمپلسری اور فری ایجوکیشن کا انتظام کرے گی۔ اسی طرح سے ایک آرٹیکل ہے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی پروموشن کے اوپر۔ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹس کو پابند کرے کہ وہ لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن فارم کریں اپنے اپنے صوبوں میں، اور اس میں محروم طبقات ہیں، ویمن اور مائنورٹیز اور ورکرز، ان کو ریپرزنٹیشن دی جائے۔ اسی طرح ایک آرٹیکل ہے 34 جو کہ قومی سطح کے اوپر عورتوں کی بھرپور شرکت کے اوپر مبنی ہے۔ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ عورتوں کو پولیٹیکل اور سماجی سطح پہ پورا حصہ لینے کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں اور ایسے اقدامات لیے جائیں۔ اسی طرح پروٹیکشن آف فیملی کے اوپر آرٹیکل 35 ہے، یہ یہی کہتا ہے کہ اسٹیٹ ذمہ دار ہے فیملی کو، میرج کو، مدر کو، چائلڈ کو پروٹیکشن فراہم کرنے کی۔ ان سارے آرٹیکلز کو بنیاد بنا کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں قوانین موجود ہیں، بہت سارے ہیں، جیسے فیملی لا ہے، جیسے کہ پروونشل گورنمنٹ سارے صوبوں میں لوکل گورنمنٹ کے قوانین بن چکے ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے کافی سارے قوانین بن چکے ہیں جو کہ عورتوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے 2002 میں پاکستان میں ایک نیشنل پالیسی فار ڈیولپمنٹ اور امپاورمنٹ آف ویمن بنائی گئی۔ اس پالیسی میں بھی عورتوں کی امپاورمنٹ، ان کی ترقی اور ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت نے بہت سارے ادارے بنائے ہیں، بہت ساری پالیسیاں اس طرح سے بنائی گئی ہیں۔ جو پاکستان میں ان ساری پالیسیوں اور آئینی جو شقیں ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کا ایک سرسری سا جائزہ اس سیشن میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یہ بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا بریف ڈسکشن ہم آج کے سیشن میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے 1961 میں مسلم فیملی لاز بنے تھے۔ یہ ایک عورتوں کو تحفظ دینے کے ضمن میں ایک بہت بڑا قدم تھا، اور یہ جو سارے لاز ہیں وہ عورتوں کو فیملی کی سطح کے اوپر پروٹیکشن فراہم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ میرج رجسٹریشن اس کے بعد ان لاز کے بعد شروع ہوئی تھی، اور یہ میرج سے، ڈائیورس کے معاملات سے، بچوں کی مینٹیننس اور وراثت کے معاملات سے، اور مرد کی ایک سے زیادہ شادی کرنے کی ممانعت کے قانون جو ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اس طرح سے عورتوں کو ان قوانین کے بعد کافی تحفظ ملا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم جو قانون ہے وہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو کہ 1929 میں بنا تھا، اس کی ترامیم شکل میں وہ ہمارے سامنے آتا رہا ہے۔ مختلف صوبوں میں یہ قوانین بن چکے ہیں، ایک بچے کی شادی کرنے سے منع کرتے ہیں، یعنی 16 سال سے کم عمر کی لڑکی اور 18 سال سے کم عمر کے لڑکے کی اگر شادی کی جائے تو اس کو جرم قرار دیا گیا ہے قانون کی نظر میں۔ اور صوبہ سندھ میں اس کا جو قانون بنا ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بچی کی میریجیبل ایج 18 سال قرار دی ہے اس قانون کے مطابق۔ باقی صوبوں میں یہ 16 سال ہے۔ اس قانون کے تحت اگر ایک بچی کی شادی کی جاتی ہے، بچے یا بچی کی اس میریجیبل ایج کے سے پہلے، تو نکاح رجسٹرار کو بھی سزا ہو سکتی ہے، والدین کو بھی سزا ہو سکتی ہے، اور اگر دولہا اڈلٹ ایج میں ہے یعنی 18 سال سے زیادہ تو اس کو بھی سزا اس قانون کے تحت۔ لیکن صوبہ سندھ کا قانون اس حساب سے زیادہ مضبوط اس لیے ہے باقی صوبوں سے کہ ایک تو انہوں نے میریجیبل ایج 18 سال قرار دی ہے، اور دوسرا یہ قانون سخت ہے، یعنی اس کی سزائیں سخت ہیں، یہ نان کمپاؤنڈیبل ہے اور نان بیلیبل ہے، اور اس کی سزائیں 2 سے 3 سال قید، 1 لاکھ سے 3 لاکھ تک کا جرمانہ بھی قرار دیا انہوں نے۔ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ یہ جو عورتوں پر جو امتیاز اور تشدد اور جو بھی صنفی تشدد کے معاملات کے اوپر اور ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو قوانین بنے ہیں ان کو زیادہ سخت کرنے کی ضرورت ہے، اس میں جو سزائیں ہیں وہ زیادہ سخت ہوں، تاکہ اور اس کے عمل درآمد کرنے کا جو میکنزم ہے
اس کو بہتر انداز سے بنانے کی ضرورت ہے، اور لوگوں میں، عوام میں بہت زیادہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو قوانین ہمارے ہاں موجود ہیں تاکہ اس پہ عمل درآمد ہو سکے۔ عورتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ایک جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ تھا 2006 میں پروٹیکشن فار وومن کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ بنا تھا، یعنی عورتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو قانون بنایا گیا تھا۔ عورتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ایک سب سے اہم جو پیش رفت ہوئی تھی وہ ہے 2006 میں وومن پروٹیکشن کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ بنا تھا۔ یہ حدود آرڈیننسز جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ 1979 میں بنائے گئے تھے، اس کی وجہ سے زنا اور زنا بالجبر میں زیادہ فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور جو عورتیں زیادتی یا زنا بالجبر کا شکار ہوتی ہیں اگر وہ اپنا کیس رجسٹر کرواتی تو ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ اس کو ثابت کریں۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت ہی اہم قانون ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ 2010۔ یہ 2010 میں بنا، اور اس کا مقصد ہے عورتوں کو کام کرنے کی جگہ کے اوپر جنسی ہراسانی سے تحفظ فراہم کرنے کا قانون۔ اس قانون کے تحت ہر سرکاری اور غیر سرکاری ادارے کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ کوڈ آف ایتھکس پہ عمل کرے جو اس قانون نے بنایا ہے، اور کوڈ آف ایتھکس کے مطابق ایک 3 رکنی کمیٹی جس میں ایک خاتون کا ہونا ضروری ہے وہ اپنے ادارے میں بنائے، تاکہ خواتین کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ بھی اگر جنسی ہراسانی کے واقعات پیش آتے ہیں تو وہ اس کی انکوائری کر سکیں اور اس کے مطابق ان کو سزائیں ملیں، تاکہ عورتوں کو کام کرنے کی جگہ کے اوپر ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ یہ صرف عورتوں کے لیے قوانین نہیں ہیں بلکہ یہ مردوں کے لیے بھی ہیں، لیکن چونکہ عورتیں اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں اس لیے زیادہ تر کیسز جو ہیں جنسی ہراسانی کے وہ عورتوں کے ہوتے ہیں۔ اس قانون نے ہر صوبے میں ابرٹس پرسن کو بھی تعینات کیا ہے کہ جو اس قسم کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پبلک پلیس کے اوپر جنسی ہراسانی سے عورتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے امینڈمنٹ 509 PPC میں ایک کی گئی، جس کے تحت کہ پولیس کے پاس اس قسم کے کیسز کو رجسٹر کروایا جا سکتا ہے۔ تقریباً تمام ضلعوں میں عورتوں کے لیے دارالامان موجود ہے، شیلٹر ہومز بھی ہیں جو تشدد کا شکار عورتوں کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں، ان کو غذا اور ضرورت کی دوسری اشیاء دیتے ہیں اور ان کی قانونی کارروائی کرنے میں ان کی مدد دیتے ہیں۔ کرائسس سینٹرز موجود ہیں جو کہ عورتوں کو عارضی طور پہ شیلٹر دیتے ہیں اور قانونی کارروائی کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے سول سوسائٹی کے ایسے ادارے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور عورتوں کو تشدد سے تحفظ دینے کے لیے ان کی ہیلپ لائنز موجود ہیں، ان قوانین کے بارے میں، ان اداروں کے بارے میں شعور دیتے ہیں۔ ہمارا یہ کردار ہے کہ ہم ان سارے اداروں کے ساتھ رابطہ بھی قائم کریں، ان کی معلومات لیں جو کہ سرکاری سطح پہ موجود ہیں، غیر سرکاری ادارے ہیں، سول سوسائٹی کے ادارے ہیں، اور اپنے اتحاد میں ہم نے جو اپنی ضلع کی سطح کے اوپر جو فورمز بنائے ہوئے ہیں، جو کمیونٹی کے تبدیلی لانے کے لیے جو گروپس بنائے ہوئے ہیں، ان میں ہم ان اداروں کے لوگوں کو شامل کریں، ان کے ممبران کو شامل کریں، ان سے خود بھی رابطہ قائم کریں۔ ہم نے بات کی ہے کہ معاشرے میں، ہمارے ملک میں اور بہت سارے ممالک میں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تشدد موجود ہے اور اس کو ختم کرنے کی جدوجہد بہت لمبی ہے، لیکن اس جدوجہد کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں میں جتنا شعور پیدا کر سکتے ہیں ہم شعور پیدا کریں۔ کمیونٹی میں، ضلع کی سطح کے اوپر عام لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جن اداروں سے ہم رابطہ کرتے ہیں، مختلف ادارے، بے شک وہ سرکاری ادارے ہیں، غیر سرکاری ہیں، اس کے اوپر شعور پیدا کریں کہ یہ کون کون سے قوانین ہیں اور ان کا اطلاق کیسے ممکن ہے، اور ان کا اطلاق کرنے کے لیے کوششیں بھی کریں۔ ہم نے جو ادارے بنائے ہیں ان میں بھی ان سارے اداروں کے لوگوں کو شامل کریں۔ یہ جدوجہد تو بہت لمبی ہے، لیکن اگر ہم اپنی ایک اسٹریٹجی بنا لیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم نے 4-5 چیزیں بہت ضروری کرنی ہیں۔ ایک تو لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں میں شعور پیدا کریں۔ کمیونٹی گروپس کے ساتھ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان میں شعور پیدا کریں تاکہ وہ آگے اپنے خاندانوں میں، اپنی کمیونٹی میں لوگوں کا رویہ تبدیل کرنے کے لیے کام کریں اور ان کی سوچ تبدیل ہو، جس سے یہ ہوگا کہ گھر کے اندر جو لوگوں کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے، صنفی امتیاز ختم ہوگا اور تشدد ختم ہوگا۔ وہ اثر ہم معاشرے میں بھی دیکھیں گے کہ مختلف اداروں میں بھی صنفی امتیاز اور تشدد کا خاتمہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو قوانین موجود ہیں اور جو ادارے ہیں اس کے بارے میں
اپنے کمیونٹی گروپس کو اور ان اداروں کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں جہاں جہاں ہم رابطہ کرتے ہیں، تاکہ جو قوانین عورتوں کو تحفظ دیتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے، اور جو عورتیں تشدد کا شکار ہوتی ہیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ان معاملات کو دبا دیا جائے، بلکہ جو تشدد کرنے والا ہے اس کو برا سمجھا جائے اور اس کو سزا دلوانے کے لیے کوشش کی جائے، اور تشدد جس پہ ہو رہا ہے اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کی ضرورت ہے۔